ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 76واں حصہ ہے۔ What does جمعہ مبارک literally translate to in English؟ جمعہ مبارک کا انگریزی میں لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہیپی فرائیڈے۔ What type of calendar is the ہجری کیلنڈر؟ ہجری کیلنڈر کس قسم کا کیلنڈر ہے؟ لیونر یعنی قمری۔ The ہجری کیلنڈر consists of how many days in a year؟ ہجری کیلنڈر سال میں کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ 354 اور 355، یعنی اس کا بعض سال جو ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے یا 355 دن کا۔ When did the ہجری era begin؟ ہجری دور کب شروع ہوا؟ 622 CE یعنی 622 عیسوی کو۔ 622 عیسوی کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اس ٹائم سے آگے جو پیریڈ ہے اس کو ہجری پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ What does the abbreviation AH stand for؟ AH مخفف کا کیا مطلب ہے؟ اینو ہیگری یعنی جس کو ہم ہجری کہتے ہیں۔ What is the current Islamic year as of نومبر 2024؟ نومبر 2024 کے مطابق موجودہ اسلامی سال کیا ہے؟ 1446 AH یعنی 1446 ہجری۔ When does the year 1446 AH approximately end in the Gregorian calendar؟ گریگارین کیلنڈر میں تقریباً 1446 ہجری کا سال کب ختم ہوتا ہے؟ 26 جون 2025 یعنی 26 جون 2025 کو 1446 ہجری جو ہے تو یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر 27 جون کو نیا اسلامی سال یعنی 1447 ہجری شروع ہوگا۔ What was معین الدین حسن چشتی also known as؟ معین الدین حسن چشتی کس نام سے مشہور تھے؟ خواجہ غریب نواز۔ Where was معین الدین حسن چشتی originally from؟ معین الدین حسن چشتی اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے؟ سستان، ایران۔ ایران میں ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے سستان بلوچستان، تو بیسیکلی جو معین الدین حسن چشتی ہے یہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ In which century did معین الدین چشتی settle in the Indian subcontinent؟ معین الدین چشتی کس صدی میں برصغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے؟ 13th یعنی 13ویں صدی میں۔ What order did معین الدین چشتی promote؟ معین الدین چشتی نے کس سلسلہ عمل کو فروغ دیا؟ چشتیہ، یعنی جو چشتیہ سلسلہ ہے یہ بیسیکلی معین الدین چشتی سے شروع ہوتی ہے۔ What was the notable work of عبداللہ انصاری that influenced معین الدین چشتی؟ عبداللہ انصاری کا کون سا قابل ذکر کام تھا جس نے معین الدین چشتی کو متاثر کیا؟ طبقات الصوفیہ۔ What does قرا refer in اسلام؟ اسلام میں قرا یا قرات سے کیا مراد ہے؟ Recitations of the قرآن یعنی قرآن کی تلاوت۔ How many recognized schools of قرات are there؟ قرات کی کتنی تسلیم شدہ، یا پر ہم مدارس کی جگہ صورتیں کہیں گے کہ کتنی صورتیں ہیں؟ 10 یعنی 10، یعنی 10 مختلف طریقوں سے قرات کیا جا سکتا ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے۔ What do differences between قرات include؟ قرات کے درمیان اختلافات یا اس کے درمیان جو فرق ہے تو اس میں کیا شامل ہے؟ Variations in vowels and consonants یعنی حروف علت اور حروف صحیح میں تغیرات۔ Who approved the first 7 قرات؟
جو پہلی 7 قرات ہے اس کی منظوری کس نے دی تھی؟ ابو بکر ابن مجاہد۔ What is the difference between قرات and تجوید؟ قرات اور تجوید میں کیا فرق ہے؟ قرات refers to recitation methods، تجوید refers to pronunciation rules۔ قرات سے مراد تلاوت کے طریقے ہے، مطلب کہ کس طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے، جبکہ تجوید سے مراد تلفظ کے قواعد ہے۔ تجوید جو ہے it is more grammatical۔ Which recitation is the most commonly used in today's Quran؟ آج کل قرآن مجید میں کون سی تلاوت سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، یا پر مطلب کون سی قرات؟ حفظ عاصم یا حفظ عاصم۔ Who was عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ کزن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ What is ابن عباس رضی اللہ عنہ most known for؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کس چیز کے لیے زیادہ مشہور تھے؟ گریٹسٹ مفسر آف دی قرآن، یعنی ان کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علم تھی قرآن کے بارے میں، تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادہ قدر و احترام کرتے تھے۔ Who was ابن عباس فادر؟ ابن عباس کے والد کون تھے؟ عباس ابن عبد المطلب۔ Where did ابن عباس رضی اللہ عنہ serve as governor؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہاں کے گورنر رہے؟ بصرہ۔ Which caliph did ابن عباس رضی اللہ عنہ support during the early caliphate struggles؟ ابتدائی خلافت کے جدوجہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کس خلیفہ کی حمایت کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ Where did ابن عباس رضی اللہ عنہ settle after معاویہ's death؟ معاویہ کی وفات کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہاں آباد ہوئے؟ طائف۔ At what age did ابن عباس narrate the hadith of the pen and paper؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قلم اور کاغذ کی حدیث کس عمر میں بیان کی؟ 12 years، یعنی جب وہ 12 سال کا تھا۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.